أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، میں نے گزشتہ خطبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جس کا سب سے اصل، سب سے اہم توحید، اور اس توحید پر لوگوں نے غلط فہمی کی وجہ سے احترام اولیاء کے نام پر یا جان بوجھ کر قصداً مختلف قسم کے حملے کیے، ڈاکے ڈالے، اور اس کا نام لوگوں نے وسیلہ کا نام لیا. وسیلے میں جو جائز قسمیں ہیں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ گزشتہ خطبوں میں آیا ہے. آج کے خطبے میں انشاءاللہ ناجائز طریقہ وسیلے کا، اور جس کی وجہ سے امت میں آج شرک عام ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرک کو کسی بھی حالت میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صاف اعلان کر دیا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی ہرگز معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہیں ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ بھی صاف کہہ دیا گیا کہ جو شخص شرک کرے گا دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے اور جنت اس پر حرام ہے، جنت میں کبھی جا نہیں سکتا. میرے بزرگوں، شرک جیسی لعنت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کئی قوموں کو برباد کیا، قوم نوح، قوم ثمود، قوم عاد، کتنی قومیں، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم. اس کا سبب شرک ہے. اور شرک جیسے بھیانک گناہ سے بچنے کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں اسلام نے ان راستوں کو وہی بند کر دیا. تصویر اٹھانے کی منع کی گئی. کیوں؟ فوٹو کھینچنے بغیر کسی ضرورت کے جاندار چیزوں کی فوٹو کھینچنا اسلام میں منع ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جاندار چیز کی تصویر بناتا ہے تو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ تم اس میں روح پھونکو، اور وہ روح پھونکنے والا نہیں ہے،
ضرورت کے لیے, آئی ڈی کارڈ کے لیے, جی کسی پروگرام کی انعقاد کے لیے بتانے کے لیے کہ یہ سب کام ہو رہا ہے اسکولوں میں یا سینٹروں میں, ضرورت کے لیے فوٹو کھینچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا ضرورت فوٹو کھینچنا اور اس کو عام کرنا بچوں کی, بڑوں کی, غلط بات ہے. جب شریعت ایک بات کہتی ہے تو ہمیں دور رہنا چاہیے, ہمیں دور رہنا چاہیے, چاہے علماء کے کتنے فتوے ہوں, لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے دور رہیں. شریعت نے تصویر کھینچنے سے منع کیا, کیوں؟ کیونکہ شرک تک لے جانے والا چیز ہے. شریعت نے قبر کو پختہ بنانے سے منع کیا. کنسٹرکشن جسے بلڈنگ بناتے ہیں, مزار جسے بناتے ہیں, کچی مٹی پر جو ہے باقاعدہ سیمنٹ ڈال کر, پتھر ڈال کر, اسلام میں ناجائز ہے, حرام ہے, کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے قبرستان کے, آپ ذمہ دار ہیں, تو آپ کو یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں کہ آپ ایسی کسی حرکت پر خاموش رہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا, اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ قبرستان کے ذمہ دار تھے, اس جگہ کے ذمہ دار تھے, اور اس قبرستان میں کسی ایک نالائق بدبخت نے پختہ قبر بنایا اور شرک کا راستہ کھولا, اور آپ خاموش تھے, اور آپ نے اپنی طاقت کو اور اپنے اختیار کو استعمال کیا. آپ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ کیوں؟ ہمارے پاس شرک جیسی لعنت, جس کا ذکر, جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اسلام نے جتنے دروازے ہو سکتے ہیں شرک تک پہنچانے کے, وہ الفاظ, جن الفاظ سے شرک تک پہنچ سکتا ہے انسان, شرک کی بو آ سکتی ہے, اللہ کے برابر کسی مخلوق کو برابر کرنے کا تصور یا عقیدہ آ سکتا ہے, شریعت نے ان الفاظ کو استعمال کرنے سے منع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص آیا اور کہنے لگا ماشاء اللہ وشئتا, وہ ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اجعلتنی للہ ندا وهو خلقک, کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا جبکہ تجھے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. خالق وہ ہے, رازق وہ ہے. سبحان اللہ. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. میرے بھائیوں, شرک تک پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں, قبر کو ایک بالش سے زیادہ اونچی کرنے سے منع کیا گیا, بلکہ کسی انسان کے سامنے سر جھکانے سے, رکوع کرنے سے, سجدہ کرنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ یہ ساری چیزیں شرک تک لے جاتی ہیں. تو وسیلہ قربت کے نام سے, اللہ تعالیٰ کی قربت کے نام سے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. آئیے, آپ حضرات دیکھتے ہوں گے بعض مسجدوں میں دعائیں جو کرتے ہیں, یا مزاروں کے پاس جا کر جو دعائیں مانگتے ہیں, کس قسم کی دعائیں ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حوالہ دے کر سوال کرنا, اے اللہ میں تیرے نبی کا وسیلہ, نبی کے واسطے سے مانگتا ہوں. کسی کی ذات کا, کسی مخلوق کی ذات کا, جبریل امین کی ذات کا وسیلہ لے کر مانگتا ہوں, جائز نہیں ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لایا ہوں, تیرے آخری نبی پر ایمان لایا ہوں, اس لیے میری دعا قبول کر, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی کی ذات کا حوالہ دے کر اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے سے
اے اللہ فلاں کے مقام، اس کا مرتبہ، اس کی جو بلندی مقام تیرے پاس ہے، تو اس کو جو مقام اور عزت دیا ہے اس کا حوالہ دے کر، چاہے کسی نبی کا ہو چاہے کسی ولی کا ہو، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی میت کے پاس، قبر کے پاس جا کر یا ولی کی قبر کے پاس جا کر یہ کہنا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر اے اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے سفارش کیجئے، ڈائریکٹ ان سے مانگنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا کسی کی مخلوق کی قسم کھا کر اے اللہ میں تیرے نبی کی قسم کھا کر تجھ سے بھی مانگتا ہوں، نعوذ باللہ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ساری قسمیں جو بتائی گئی ہیں یہ سب ناجائز ہیں، ان میں بعض بدعت تک پہنچاتی ہیں، بعض شرک تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہ کیوں جائز ہے، یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کے لیے فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں۔ دین کے معاملے میں خاص طور پر عبادات اور عقائد کا جو معاملہ ہے شریعت کی طرف سے آنا چاہیے، ورنہ آدمی اپنی طرف سے جو چاہے وہ مانگ نہیں سکتا، جیسے چاہے وہ مانگ نہیں سکتا۔ شریعت سے باقاعدہ اس کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ لوگ ہم سے الٹا مانگتے ہیں، بھئی آپ یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دعائیں، جی ہزاروں حدیثیں آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی 3 ولیوم میں بڑی بڑی تقریباً 1,500 صفحات پر دعا کی کتاب الدعا کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ اب بتائیے اتنی دعائیں آپ نے بتائیں، جی دین کے معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیسا طریقہ ہے ہمیں بتایا گیا، کیا دعا مانگنے کا طریقہ آپ نہیں بتائیں گے؟ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کا واسطہ یا وسیلہ لے کر آپ نے اس طریقے سے دعا کیا ہے؟ یا قرآن کی دعاؤں میں دیکھ لیجئے گا، آج اکثر مسجدوں میں نماز کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں وہ تو بدعت ہے، اور بدعت پہ پھر بدعت کیا؟ اے اللہ ہم رسول کے صدقے سے دعا کرتے ہیں، رسول کے طفیل سے ہم دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، دین کا کام، تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا دوسری دلیل اس کے ناجائز ہونے کی کہ یہ شرک تک پہنچانے والی چیز ہے، کیونکہ فرشتوں سے مانگنا، انبیاء سے مانگنا ان کے مرنے کے بعد، یا ان کے ذریعے شفاعت کا سوال کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین میں نہیں رکھا ہے، اور نہ ہی کسی رسول کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، اور نہ ہی اس کو کتاب میں نازل کیا ہے، اور نہ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس کو کیا ہے، اور نہ ہی کسی امام نے کیا ہے۔ جی ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہ مجمعین اور بہت سارے امام، محدثین، مفسرین، فقہاء، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان لوگوں میں سے کسی نے اس کے جواز کے جائز ہونے کو نہیں کہا ہے، بلکہ کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے یا شرک ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے مرتبے کا یا صدقے کا یا کسی کے طفیل کا حوالہ لے کر دعا کرنا، یہ دعا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کسی کا جو مقام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے،
نبی کو جو مقام ملا وہ کس لیے ملا؟ اللہ کا احسان. کسی ولی کو یا صدیق کو جو مقام ملا دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جائز نہیں قرار دیا کہ اس کے مقام کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. کسی بھی مخلوق کو مقام عزت دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہرگز اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا ہے کہ اس کی عزت یا اس کا مقام کا حوالہ دے کر اس سے مانگا جائے. اس لیے علماء کرام نے ان ساری قسموں کو جائز نہیں قرار دیا. اب آئیے ان لوگوں کے جو شبہات ہیں، ان کے پاس جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو غلط دلیلیں پکڑتے ہیں، ہم اس کا تھوڑا جواب دیتے ہیں. یہ قبر پرست لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کے پاس جا کر اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ جو ہے شرک نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جو رد کیا اور ان کو مذمت کی کافروں کی، اس لیے کہ وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں سے مانگتے تھے، درختوں سے مانگتے تھے. ہم نیک لوگوں سے مانگتے ہیں، ہم اولیاء سے مانگتے ہیں، صالحین سے مانگتے ہیں. دیکھیے فرق. ان لوگوں نے کفر کو کس میں محدود کر دیا؟ صرف پتھر یا درخت یا کسی اور کے پاس جا کر مانگنے کو کہا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بن کر آئے، کفار قریش میں کچھ لوگ تھے جو پتھروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو درختوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو قبروں کے پاس جاتے تھے، کچھ لوگ تھے جو نیک لوگوں کے نام پر انہوں نے بت بنا لیا تھا. جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. نام لے کر باقاعدہ تمہارے خداؤں کو مت چھوڑو جی، یہ ود ہیں، نصر ہیں، یعوق ہیں، ان کو مت چھوڑو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے. شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ بھئی ان بزرگوں کی تصویر بنا کر رکھو، تصویر بنا کر رکھو، تاکہ ہم ان کو دیکھ کر یاد کر کے ہم نیک بن جائیں. تو ایک زمانے تک، ایک جنریشن تک لوگ صرف ان کی عزت کرتے تھے. یہ جنریشن ختم ہو گیا، دوسرا جنریشن آیا تو شیطان نے کہا کہ یہی تو تمہارے خدا ہیں، یہی تو تمہارے خدا ہیں، انہی سے مانگنا ہے، انہی کی پوجا پاٹ کرنی ہے. اس طریقے سے شیطان نے داخل کیا. تو اصل میں یہ نیک لوگ تھے. تو معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کو بھی خدا کا مقام نہیں دے سکتے. صاف قرآن میں کہہ دیا گیا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کوئی نبی جس کو اللہ کتاب دے گا وہ ہرگز اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو یا انبیاء کو خدا کا مقام دے دو، ان کو خدا بنا لو. اللہ کہتا ہے کیا اسلام لانے کے بعد، تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا وہ حکم دیں گے؟ ہرگز نہیں. اسی طریقے سے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کے دن اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم ذرا بتاؤ کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم خدا بنا لینا اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تیری پاکی ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اے اللہ جس کا مجھے حق نہیں ہے میں وہ کہہ نہیں سکتا. ان کنت قلته فقد علمته. اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو تیرے علم میں ضرور ہے، تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. میرے نفس میں جو بھی ہے تو جانتا ہے اور تیرے نفس میں جو ہے اللہ میں نہیں جانتا.
اور تو غیب کا جاننے والا ہے. تو شرک چاہے کسی کے ساتھ ہو، پتھر، درخت، سام، بچھو یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق یا انسان، وہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا خدا بناتا ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب و کتاب اللہ کے پاس ہے. کافر کبھی یہ اللہ پر نہ ایمان نہ لانے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کبھی یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، بچپن سے ماں کے پیٹ میں جب ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا، سانس کا، غذا کا، ہماری صحت کا انتظام کیا. اور جب پیدا ہوتے ہیں تو ہر چیز ہمارے لیے مہیا کی. اس دنیا میں جب تک ہیں اس وقت تک جتنی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہے کہ اللہ کا کھائیں اور دوسروں کا گائیں؟ اللہ کا کھائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پلیں اور دوسروں کے مزار کے پاس جا کر ان کی تعریف کریں اور ان کو اللہ کا مقام دیں. اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہے؟ اس لیے لقمان علیہ السلام نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے. پوری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے. سورج نے کسی مخلوق کی عبادت نہیں کی، چاند نے، تاروں نے، آسمان و زمین نے، یہ درختوں نے، یہ جانوروں نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا. لیکن یہ انسان، یہ جن، یہ دو ایسے مخلوق ہیں جو نعوذ باللہ پرانے زمانے کی جو عادتیں ہیں، لوگوں کی عادتیں، باپ دادا کے طریقے، گمراہیاں، نعوذ باللہ اس میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو مت پکارو، اس سے مت مانگو، اس سے دعا مت کرو جو تمہیں نہ فائدہ دے گا، جو تمہیں نہ نقصان دے گا. اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک تم ظالموں میں سے ہوگے. اور یہ کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا، اس کی ضرورت کو پوری نہیں کرے گا. اور وہ لوگ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے ان خبر والوں کو، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی اور ہو، کوئی نبی ہو، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اگر کوئی بات سناتا ہے تو وہ جو چاہتا ہے وہی سناتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق. جی تو یہ ایک اعتراض ان لوگوں کا. دوسرا یہ اعتراض کہ ہم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے. دنیا میں کیوں نہیں کریں گے؟ دنیا میں بھی کریں گے. دنیا میں کریں گے جب آپ زندہ تھے، لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ سے مانگنا یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. یہاں ایک واقعہ لوگ سناتے ہیں جو جھوٹا واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں، عتبی ان کا اس واقعے کے راوی ہیں، گرچہ کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو مشہور ہونے کی وجہ ذکر کیا، لیکن اس واقعے میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں. کیا ہے واقعہ؟ کہتے ہیں کہ ایک بدو نے حج کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا اور اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اس کے بعد باندھ کر مسجد نبوی کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے دربار میں آ کر کہا کھڑے ہو کر بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں گناہوں سے بوجھل آیا ہوں،
میری بہت ساری غلطیاں ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس سفارش طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار کے سے میں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں مانگ رہا ہوں، لیکن سفارش آپ کی، یاد رکھیے سفارش طلب کر رہا ہے، اللہ سے مانگ نہیں رہا ہے، سفارش طلب کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اور وہ حوالہ دیتا ہے اس آیت کا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ آیت پڑھتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ، حوالہ کس کا ہے اصل میں؟ منافقین کے بارے میں. منافقین کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا ہے کہ اگر یہ منافقین جب یہ گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر، آتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بھی معافی مانگتے، تو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اللہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا توبہ کرنے والا ہوتا. قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے. وہ کون سی آیت؟ کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ ان سے اگر کہا جائے کہ آؤ اور اللہ کے رسول کے پاس تاکہ اللہ کے رسول تمہارے سے معافی مانگے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے مڑ کے چلے جاتے ہیں، پیچھے مڑ کے چلے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیا ہے آپ کی زندگی میں، اور سب سے بڑھ کر یہ دلیل کہ آپ کے وفات کے بعد کسی صحابی نے جا کر یہ کام نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ صحابہ میں، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین میں. تو یہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اس واقعے کے ذریعے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اور آخر میں میرے بھائیوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد جو بھی کر لو شرک نہیں ہوگا. یہ کیا بات ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد جو بھی کرو شرک نہیں ہے. نعوذ باللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ہم پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خالص عبادت اللہ تعالیٰ کی ہو، ورنہ ہمارا لا الہ الا اللہ بیکار ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں جنت نہیں ملے گی کیا؟ کہا ہاں، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن چابی کے دانت ہوتے ہیں. بغیر دانت کے آپ چابی جو ہے لے جائیں گے تو دروازہ اس سے نہیں کھلے گا. اور یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور نیک عمل، شرک سے دوری، اخلاص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور اطاعت، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، ورنہ ہماری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج جو فتنے ہیں، ان فتنوں میں اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو شرک کی بلا، بدعت کی بلا، ان ساری چیزوں سے، ان فتنوں سے بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کو توحید پر قائم رہنے، توحید پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے اور توحید پر اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اس کی رضامندی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے موت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم وأكبر.